بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ نے کہا تھا تبت کے راستے سے مال بھیجا جائے تو آپ کی فوج ہمارے راستے کی رکاوٹیں دور کرے گی، لیکن ابھی تک آپ کی طرف سے لائن کلیئر ہونے کا سگنل نہیں ملا ہے۔ ہاں، یہ دشواری ہے، آپ اپنا مال کل تک تبت کی سرحد تک پہنچا دیں، ہم کل یا پرسوں تک ضرور لائن کلیئر ہونے کا سگنل دیں گے۔ ٹھیک ہے، کل شام تک ہمارے آدمی مال لے کر تبت کی سرحد تک پہنچ جائیں گے۔ بہتر ہوگا کہ آپ سرحد پر ہی مال وصول کر لیں، ہم آگے مال لے جانے کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ پہلے ہی ہم 2 بار کافی نقصان اٹھا چکے ہیں۔ آل رائٹ، کل شام کو تبت کی سرحد پر مخصوص کوڈ ورڈز کے مطابق ملاقات ہوگی۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ دوسری طرف سے بولنے والا انڈین آرمی کا میجر بھی روسی زبان بول رہا تھا، لہذا ایمون زونا مطمئن تھا کہ میں ان کے معاملات سمجھ نہیں سکتا۔ یہ تو میں بہت پہلے ہی معلوم کر چکا تھا کہ ایمون زونا یورینیم کی اسمگلنگ کے سلسلے میں 2 مختلف راستوں سے نقصان اٹھا چکا ہے۔ اب تیسری بار تبت کے راستے مال بھیجا جائے گا۔ میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ یورینیم اور پلوٹینیم کسی طرح بھی بھارت نہ پہنچنے پائے۔ مجھے اسی وقت کا انتظار تھا، اسی لیے میں وہاں مجبور اور بے بس بنا ہوا تھا۔ ایمون زونا نے رومی اور اپنے خاص ماتحت سے کہا، کل صبح ہیلی کاپٹر کے ذریعے تم دونوں سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ مال لے کر شام سے پہلے ہی تبت کی مغربی سرحد تک پہنچ جاؤ۔ ہمارا تمام کام پلاننگ کے مطابق ہوگا، لیکن اس مصیبت کو پہلے دور کرنا ہوگا، ورنہ اس کی ٹیلی پیتھی ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ خاص ماتحت نے کہا کہ انہیں کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ختم کر دینا چاہیے۔ دوسرے گن مین بھی یہی کہنے لگے۔ ایمون زونا نے پوچھا، رومی تم اپنی رائے نہیں دے رہی ہو؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اکثریت کا فیصلہ قابل قبول ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کی موت کا افسوس ضرور ہوگا۔ اس نے مجھے پیری بریٹن کی قید سے رہائی دلائی ہے اور ان 2 دنوں میں اس نے کبھی مجھے میلی نظروں سے نہیں دیکھا۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، فرہاد نے تمہیں ایک امانت کی طرح میرے پاس پہنچایا ہے، مجھے اس کی قدر کرنا چاہیے، لیکن اس کی زندگی ہم سب کی موت ہوگی۔ خاص ماتحت نے کہا، اس کی قدر اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کا ایک مجسمہ شہر کے بڑے چوک میں بنوایا جائے، اسے گولی مارنے کے بعد ہم مجسمے کو ہار پہنائیں گے اور ہمیشہ اس کی عزت کرتے رہیں گے۔ میں نے ایمون زونا کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ اس نے کہا، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، میں اسے گن پوائنٹ پر اپنی کار میں لے جا رہا ہوں، اسے شہر میں گھماؤں گا، یہ اپنے مجسمے کے لیے شہر کے کسی چوک کو خود پسند کرے گا۔ رومی نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ بولا، نہیں، کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں جائے گا، صرف ہم دونوں جائیں گے اور 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ اس نے مجھے ریوالور سے اشارہ کیا۔ میں اس کے آگے چلتا ہوا بنگلے سے باہر آیا۔ رومی نے پیچھے آتے ہوئے کہا، تم فرہاد کو اکیلے کیوں لے جا رہے ہو؟ مجھے نہ صحیح سیکیورٹی افسر کو ساتھ لے جاؤ۔ وہ بولا، رومی تم میرے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتی ہو، آج بھی نہ کرو، اندر جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ کار سٹارٹ کر کے بنگلے کے احاطے کے باہر آیا، پھر اس راستے پر کار ڈرائیو کرنے لگا جہاں شہر سے دور ایک بڑی سی عمارت میں یورینیم کے فضلے کو ری پروسیسنگ پلانٹ کے ذریعے پلوٹینیم میں تبدیل کیا جاتا تھا۔ بنگلے کے سامنے کچھ فاصلے پر اس کا ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ اس نے کار روک کر پائلٹ سے کہا، یہاں ہمارا انتظار کرو، ہم ابھی واپس آئیں گے۔ وہ کار ایک بڑی سی عمارت کے سامنے پہنچ گئی، وہاں بھی کچھ گن مین تھے۔ انہوں نے ایمون زونا کو دیکھ کر سلیوٹ کیا۔ اس نے پوچھا، پلوٹینیم کے پلانٹ میں کوئی ہے؟ ایک نے کہا، نو باس، آج چھٹی ہے، ہم باہر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس نے اندر آ کر پلانٹ کا دروازہ کھلوایا، پھر ان سب کو حکم دیا کہ باہر رہیں، عمارت میں کوئی نہ آئے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا۔ ہم دونوں راہداریوں سے گزرتے ہوئے پلانٹ والے حصے میں آئے۔ میں اس کے چور خیالات سے معلوم کر چکا تھا کہ اسی عمارت کے ایک حصے میں اسلحہ خانہ ہے۔ اس نے میری مرضی کے مطابق اس اسلحہ خانے میں پہنچ کر 6 ٹائم بم اٹھائے، پھر میرے ساتھ چلتا ہوا اس پلانٹ کے مختلف حصوں میں ان بموں کو رکھ کر ان سب میں آدھے گھنٹے کا وقت مقرر کر کے عمارت سے نکل آیا۔ تمام گن مین کو اس نے سختی سے ہدایت کی کہ کوئی عمارت میں نہ جائے۔ ہم پھر کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ میری مرضی کے مطابق
مطابق تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا ہیلی کاپٹر کے پاس آ کر مجھ سے بولا پچھلی سیٹ پر بیٹھو۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ پائلٹ کے برابر والی سیٹ پر آ کر اس سے بولا چلو لینن گراڈ جانا ہے۔ رومی دوسرے گارڈز کے ساتھ بنگلے کے برآمدے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے چیخ کر پوچھا ایمون زونا تم فرہاد کو کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ مجھے نہیں، میں اسے لے جا رہا تھا۔ رومی کی آواز ہیلی کاپٹر کے گردش کرتے ہوئے پنکھے کے شور میں گم ہو گئی۔ وہ مسلح گارڈز کے ساتھ دوڑتی ہوئی احاطے سے نکل کر آنے لگی، لیکن قریب آنے سے پہلے ہی ہیلی کاپٹر زمین سے بلند ہو کر پرواز کرنے لگا۔ وہ نیچے سے ہاتھ ہلا کر اسے واپس بلانے کے انداز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ ایمون زونا نے پائلٹ سے پوچھا تمہارا پستول کہاں ہے؟ مجھے دو۔ پائلٹ نے اپنے لباس سے اپنا ہتھیار نکال کر اسے دیا۔ اس نے اپنا ریوالور اور پستول پچھلی سیٹ کی طرف کیا۔ میں نے دونوں ہتھیار لے کر ایمون زونا کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے چونک کر خود کو ہیلی کاپٹر میں دیکھ کر پوچھا میں یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے پائلٹ سے پوچھا تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے پچھلی سیٹ سے کہا یہ نہیں، میں لے جا رہا ہوں۔ اس نے گھبرا کر پیچھے گھوم کر دیکھا۔ میرے ایک ہاتھ اس کا ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں پائلٹ کا پستول تھا۔ اس نے چیخ کر کہا نہیں، اسے نیچے اتارو۔ پائلٹ نے میری مرضی کے مطابق کہا میں فرہاد بول رہا ہوں۔ پہلے سر جھکا کر اپنے ری پروسیسنگ پلانٹ کا منظر دیکھو۔ ایمون زونا نے نیچے دیکھا۔ بہت بلندی سے بنگلے کے باہر رومی اور کئی گن مین نظر آ رہے تھے۔ وہ ری پروسیسنگ پلانٹ ان سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تھا۔ اچانک وہاں دھماکے ہونے لگے۔ برفیلی زمین کی تہہ سے آگ کے گولے بلند ہونے لگے۔ رومی اور گن مین وغیرہ دور تھے، پھر بھی دہشت زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ ایمون زونا پلٹ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا یہ کیسے ہوا؟ میں یہاں کیسے آیا؟ ہمارے ہتھیار تمہارے پاس کیسے پہنچ گئے؟ میں نے کہا کوئی سوال نہ کرو، عقل سے سوچو۔ بارد پہنچانے کے لیے اب اس علاقے میں ایک چٹکی یورینیم اور پلوٹینیم نہیں رہا۔ نیچے اپنی محبوبہ کو دیکھو، آخری بار دور ہی سے دیکھ سکو گے۔ رومی سارے اٹھائے ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے روسی زبان میں کہا ہیلو رومی، میں روسی زبان بول رہا ہوں۔ یہ ایک اہم بات میں نے چھپائی تھی۔ ایمون زونا کے خاص ماتحت سے کہو شہر کی کسی چوک میں اپنے باس کا مجسمہ بنائے۔ وہ بولی فرہاد پلیز میرے ایمون زونا کو واپس لے آؤ۔ میں نے تمہیں امانت کے طور پر زندہ ایمون زونا کے پاس پہنچایا، مگر افسوس یہ دوسری امانت تمہارے پاس زندہ نہیں پہنچے گی۔ میں نے ایمون زونا کی کن پٹی پر گولی ماری۔ پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جمایا تو اس نے اپنے مردہ باس کو ایک لات ماری۔ وہ ہیلی کاپٹر سے باہر بلندی سے نیچے جاتے ہوئے رومی کے قریب گر پڑا۔ اب رومی کو ماتم کرتے ہوئے دیکھنا ضروری نہیں تھا۔ پائلٹ میری مرضی کے مطابق ہیلی کاپٹر کو وہاں سے لے جانے لگا۔ پورس اور امریکی اکابرین کے درمیان کولمبیا کے بارے میں اپنے مفادات حاصل کرنے اور ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دینے کے سلسلے میں ہونے والا اجلاس مہیش اور مہاراج کی آمد سے التوا میں پڑ گیا۔ پورس اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے جلال پاشا، ناصرہ اور سنک کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے خفیہ معاملے میں وہ باپ بیٹے مداخلت کریں گے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، ان کا خفیہ معاملہ یہ تھا کہ وہ کولمبیا جیسے جرائم سے بھرپور ملک میں رہیں گے۔ وہاں کے گاڈ فادر کارسیلو کو اپنا تابعدار بنا کر نہایت خفیہ طور سے کسی انڈر گراؤنڈ لیبارٹری میں تجربے کار ڈاکٹروں سے غیر معمولی دعائیں تیار کرائیں گے۔ ثانی نے پارس کی طرف سے چیلنج کیا تھا کہ پہلے کی طرح پورس اس بار بھی اپنے ہی حاصل کردہ نسخہ کے ذریعے دعائیں تیار نہیں کر سکے گا۔ اگر کر بھی لے گا تو پارس اس کی تیار کردہ دعائیں پہلے کی طرح چرا کر لے جائے گا۔ پورس نے کہا تھا کہ بار بار اس کے منہ سے لقمہ چھین کر لے جانا کھیل نہیں ہے۔ اس بار وہ دعائیں نہیں چھین سکتا۔ اس نے خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی جنگل ویرانے میں یا کسی پرامن ملک میں وہ کسی خفیہ لیبارٹری میں تجربے کار ڈاکٹروں کو ٹریپ کر کے لے جائے گا تو پارس یا اس کے جان باز سراغر سانوں کی نظروں میں
آ جائے گا، پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کولمبیا کے دارالحکومت میں جرائم پیشہ افراد کی بہتات تھی، وہ سب ڈرگ مافیا کے گاڈ فادر کارسیلو کے ماتحت تھے۔ وہاں دن رات قتل و غارت گری، ڈکیٹی، اغوا وغیرہ کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ پولیس اور انتظامیہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی سلامتی کے لیے اور کچھ انعام پانے کے لیے گاڈ فادر کارسیلو کے لیے درپردہ کام کرتے تھے۔ وہاں پورس بحروب میں رہے گا، اس کے خیال خوانی کرنے والے ٹیلی پیتھی کے ذریعے پورس کے اندر رہا کریں گے۔ کسی انڈر گراؤنڈ لیبارٹری میں بڑی رازداری سے وہ غیر معمولی دعائیں تیار کرتے رہیں گے، تو ثانی اور پارس کبھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ ایک ایسے شہر میں جہاں لا قانونیت ہے، جہاں دن رات آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، وہاں پورس اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے جائے گا۔ لیکن بھارت سے لندن پہنچنے پر پتہ چلا کہ پارس شاید ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ پھر امریکہ پہنچ کر ناصرہ اور ثنا کے لاکٹوں سے ڈیٹیکٹیو آلات برآمد ہوئے تو یقین ہو گیا کہ پارس نے ان کی امریکہ تک کی منزل کو سمجھ لیا ہے۔ وہ شاید یہ نہ سمجھ پائے کہ وہ ہنگاموں اور خطرات سے بھرپور ملک کولمبیا جا رہے ہیں۔ اگر پارس کو شبہ ہوگا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، پورس اپنے اصلی چہرے کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وہ کبھی ثانی اور پارس کو وہاں نظر نہیں آئے گا تو وہ دونوں اسے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ جب ثنا گاڈ فادر کارسیلو پر تنظیمی عمل کر رہی تھی تو ثانی بھی بڑی خاموشی سے کارسیلو کے دماغ میں تھی۔ اس طرح یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آ گئی تھی کہ آئندہ پورس اسی ہنگامہ خیز ملک میں رہ کر دعائیں تیار کرے گا۔ ویسے یہ بعد کی باتیں ہوں گی، آگے چل کر پارس اور پورس نئے نئے جوڑ توڑ میں الجھتے رہیں گے۔ پارس اپنے حریف پورس کو دعائیں تیار کرنے کا موقع دے گا یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پورس نے امریکی اکابرین کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کولمبیا جیسے ہنگامہ پرور ملک میں رہ کر چند غیر معمولی دعائیں تیار کرنے والا ہے۔ اس ملک میں امریکہ کی سیاسی گرفت کمزور ہوتی جا رہی تھی، اس لیے امریکی حکام پورس سے معاملات طے کر رہے تھے کہ پورس وہاں کے گاڈ فادر کارسیلو کو تابعدار بنا کر امریکی مفادات کا تحفظ کرے گا، اور امریکی حکام وہاں پورس کی موجودگی پر اعتراضات نہیں کریں گے بلکہ اسے ضروری سہولتیں پہنچائیں گے۔ ایک اجلاس میں وہ ایسے معاملات طے کر رہے تھے، تب ہی وہ باپ بیٹے مہیش اور مہاراج خیال خوانی کے ذریعے وہاں پہنچ گئے۔ پہلے تو وہ دونوں اجلاس کے حاضرین کو اس بات پر الجھاتے رہے کہ جو پہلے باپ تھا وہ بیٹا بن گیا ہے، اور جو پہلے بیٹا تھا اب باپ بن گیا ہے، یعنی مہیش باپ بن گیا تھا اور مہاراج اس کا بیٹا۔ پورس نے شبہ ظاہر کیا، اسے یقین نہیں آیا کہ مہیش خیال خوانی کے ذریعے وہاں پہنچا ہوا ہے، کیونکہ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتا تھا۔ مہیش نے کہا تھا کہ اسے نیلما نے آتما شکتی کے ذریعے یہ علم سکھایا ہے، اب اسے جو علم حاصل ہو چکا ہے وہ پورس کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ اسی وقت امریکی اکابرین کو دوگلی سیاسی چالیں چلنے کا موقع مل گیا۔ پہلے ٹیلی پیتھی کے سلسلے میں ان پر پورس کی دھونس تھی، کیونکہ مہاراج اور الپا کے مقابلے میں امریکہ کو پورس کے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے مل رہے تھے۔ پھر اس اجلاس میں مہیش اور مہاراج جیسے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی حمایت حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے مہیش اور مہاراج سے تنہائی میں گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ پورس خوب سمجھتا تھا کہ امریکی حکام کو دوسری طرف سے بھی ٹیلی پیتھی کی قوت حاصل ہوگی، تو پورس اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کوئی دھونس ان امریکی حکام پر نہیں رہے گی۔ وہ لوگ دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والی ٹیموں کو برابر اہمیت دیں گے، جس کے نتیجے میں پورس اپنے منصوبے کے مطابق کولمبیا میں اپنی برتری قائم نہیں رکھ سکے گا۔ آخر مہیش نے پورس کے دماغ میں آ کر رازداری سے کہا، میں مہیش بول رہا ہوں، ہمیں امریکی اکابرین سے پہلے باتیں کرنے دیں۔ آپ کے ٹیلی پیتھی جاننے والے 10 منٹ بعد مہاراج کے دماغ میں آ جائیں اور خاموشی سے سنتے رہیں کہ وہاں کیا معاملہ طے ہوتے ہیں۔ پورس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مسٹر مہیش، آپ نے تو دل خوش کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تھوڑی بحث کر کے ان فوجی افسران کی بات مان لیتا ہوں۔ اس طرح پورس کے ساتھ ہونے والا اجلاس ملتوی ہو گیا۔ ایک دوسرے خفیہ اجلاس اس طرح ہوا کہ ایک بند کمرے میں 6 ایسے فوجی اعلی افسران آئے جو یوگا کے ماہر تھے۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے دماغوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ مہیش سے کہا گیا کہ وہ آرمی کے بے شمار افسران میں سے کسی ایک کے دماغ میں جا کر اسے اعلی کار بنائے۔ اس طرح پورس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو
پتہ نہیں چلے گا کہ بند کمرے میں مہیش اور مہاراج کا اعلی کار کون ہے جس کے ذریعے وہ باپ بیٹے آرمی افسران سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب اجلاس والے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا تو پلاننگ کے مطابق ناصرہ، ثنا اور جلال پاشا نے مہاراج کے دماغ میں آنا چاہا لیکن اس نے سانس روک لی۔ دوسری بار بھی مہاراج نے یہی کیا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر مہیش، پہلے ہم دو الجھنیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اچانک کیسے خیال خوانی کرنے لگے ہیں، دوسری یہ مضحکہ خیز بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اپنے باپ کے باپ کیسے بن گئے اور مہاراج نے خود کو آپ کا بیٹا کیسے تسلیم کیا ہے۔ مہاراج نے بے حساب گناہ کیے ہیں، کتنے ہی خیال خوانی کرنے والوں کو دوستی کا یقین دلا کر ان سے دشمنی کی ہے۔ نیلما دیوی کے ساتھ بھی مہاراج نے دھوکہ کیا تھا، اب وہ مہاراج کو مار ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے دیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگی، ان سے کہا میرا ایک ہی باپ ہے، یہ تڑپ تڑپ کر جان دے گا تو میں دنیا میں تنہا رہ جاؤں گا، کسی دوسرے کو باپ کہوں گا تو ماں کی توہین ہوگی۔ اگر آپ اسے معاف کر دیں گی تو میں جب تک زندہ رہوں گا اپنے باپ کی غلطیوں کی تلافی کرتا رہوں گا اور آپ کا سیوک بن کر رہوں گا۔ ایک افسر نے کہا، اگر تم نیلما کے تابعدار اور وفادار بن کر رہو گے تو ہمیشہ ہمارا ساتھ نہیں دو گے، وہ تمہیں ہم سے دشمنی کرنے کا حکم دے گی تو تم ہمارے بھی دشمن بن جاؤ گے۔ مہیش نے کہا، آپ لوگ نیلما دیوی کی لائف ہسٹری سے بڑی حد تک واقفیت رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ وہ پہلے بہت مہاشکتیمان تھی۔ جب پورس سے دشمنی کی ابتدا ہوئی اور پورس ان کے لیے خطرہ بن گیا تو نیلما دیوی نے آتما شکتی سے جسم تبدیل کر لیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ پورس کی دشمنی کے باعث وہ بار بار ایک کماری لڑکی کے جسم سے نکل کر دوسری کے جسموں میں جانے لگی۔ بار بار جسم بدلنے کے باعث آتما شکتی کمزور ہو گئی، جس کے نتیجے میں دیوی جی کو گوشہ نشینی اختیار کر کے پھر سے آتما شکتی حاصل کرنے کے لیے دھیان گیان میں مصروف رہنا پڑا، اسی لیے وہ اتنے عرصے تک ٹیلی پیتھی کی دنیا سے دور رہیں۔ ایک افسر نے پوچھا، آپ سے کیسے رابطہ ہوا؟ کیا وہ گوشہ نشینی سے نکل آئی ہے؟ بات یہ ہے وہ اپنے پوتے کی گمشدگی سے بہت پریشان ہیں، اسے ڈھونڈ نکالنے کی دن رات کوششیں کرتی ہیں، اسے تلاش کرنے کے لیے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھٹکتی رہتی ہیں، اس طرح جو آتما شکتی حاصل کرتی ہیں اسے ضائع کرتی رہتی ہیں۔ آپ نے گوشہ نشینی سے نکلنے کی بات کی ہے تو اب ان کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ انہیں کسی ایک ہی گوشے میں رہ کر اپنی شکتی کسی دوسرے کو دے کر اپنے پوتے کو تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ وہ ذرا توقف سے بولا، اب دیوی جی کی آتما کسی جوان لڑکی کے جسم میں نہیں ہے، اگر آتما شکتی حاصل کرتی رہیں گی تو ایک نیا جسم حاصل کر سکیں گی، لیکن خیال خوانی کرتی رہیں گی تو وہ آتما شکتی خیال خوانی میں ضائع ہوتی رہے گی۔ ایسی صورت میں ایک راستہ ان کے سامنے رہا کہ وہ ٹیلی پیتھی کی شکتی کسی بھروسے والے آدمی کو دے کر صرف جوان جسم حاصل کرنے والی شکتی کے لیے گیان دھیان میں رہا کریں۔ وہ جوان جسم حاصل کرنے کے بعد اتنی شکتیمان ہو جائیں گی کہ پھر گیان دھیان کے ذریعے مجھ سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیت چھین لیں گی۔ ایک افسر نے کہا، یہ دنیا ہر لمحے سائنسی ترقی کر رہی ہے، اب آتما اور روحانیت والی باتیں مضحکہ خیز لگتی ہیں، لیکن ماضی میں ہم نے نیلما کی آتما شکتی بھی دیکھی ہے اور بابا صاحب کے ادارے میں جناب تبریزی اور آمنہ فرہاد کی روحانی قوتوں کو بھی دیکھا ہے۔ یہ ایسے حوالے ہیں جن سے تمہاری بات پر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے افسر نے کہا، تم نے نیلما دیوی سے وعدہ کیا ہے کہ اپنے باپ کی غلطیوں کی تلافی کرتے رہو گے، یہ وضاحت کر دو کہ کیسے تلافی کرو گے۔ یہ مہاراج جب تک میرا باپ رہا اپنی من مانی کرتا رہا، اب میں باپ بن کر اسے لگام دے رہا ہوں۔ اس نے جن لوگوں کو دھوکہ دیا میں انہیں فائدے پہنچا کر تلافی کروں گا۔ مثلا اس نے ایک ڈمی مہیش آپ کے پاس بھیج کر آپ کو دھوکہ دیا، جب اسے کسی نے گولی مار دی تو اس نے آپ لوگوں پر اس کے قتل کا الزام لگا دیا اور انتقام لینے کے لیے ان کمانڈوز کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو پارس کو ہلاک کرنے جا رہے تھے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مہاراج کے ذریعے ہمیں جو نقصانات پہنچے ہیں آپ اس کی تلافی کریں گے، اسی طرح
ہم سے دوستی بھی نبھائیں گے اور ہمارا اعتماد بھی حاصل کریں گے، لیکن مہاراج نے پورس اور پارس کو بھی نقصان پہنچایا، الپا سے بھی دشمنی کی ہے، پھر تو آپ ان کے نقصانات بھی پورے کر کے انہیں دوست بنائیں گے۔ مہیش نے کہا میں اس معاملے میں کچھ الجھا ہوا ہوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ پورس نے نیلما دیوی جی کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہے، پارس اور الپا سے بھی چھوٹی بڑی دشمنی ہوتی رہی ہے۔ ہر پورنماشی کی رات کو دیوی جی گوشہ نشینی اور گیان دھیان سے باہر آتی ہیں، میں اس وقت ان کے پاس جا کر پورس، پارس اور الپا کے سلسلے میں مشورہ کروں گا۔ صرف امریکہ کے بارے میں مطمئن ہوں، آپ کی حکومت نے نیلما دیوی اور ان کے پوتے کے لیے یہاں ایک بہت بڑا آشرم بنوایا تھا، اور ابتدا ہی سے وہ دونوں ٹیلی پیتھی کے ذریعے آپ کے کام آتے رہے تھے۔ آپ خود میری باتوں کی سچائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کے پوتے کی موت پر بھی شمشان گھاٹ میں حاضری دی تھی، اور وہ دونوں ہمیشہ ہمارے اچھے اور سچے دوست بن کر رہے تھے۔ ہم یقین کر سکتے ہیں کہ نیلما دیوی نے ہماری ہی بھلائی کے لیے آپ کو یہ ٹیلی پیتھی کا علم دیا ہے۔ بے شک دیوی جی نے پارس اور پورس کی خرابیاں بیان کر کے کہا تھا کہ میں یہ علم حاصل کرنے کے بعد آپ لوگوں کا اعتماد حاصل کروں۔ اگر آپ میری باتوں کا یقین نہ کریں تو میں ان کے احکامات کی تعمیل کر کے اپنے عمل سے آپ کا اعتماد حاصل کروں۔ واقعی نیلما دیوی ایسی ہی تھیں، اپنے عمل سے دوستی کا ثبوت دیا کرتی تھیں۔ آپ بھی یہی کریں گے تو ہم آپ پر اندھا اعتماد کرنے لگیں گے۔ میں یہاں تنہائی میں ایک بات کہنے آیا ہوں کہ اپنی خدمت گزاری کے سلسلے میں کوئی شرط پیش نہیں کروں گا، صرف آپ کا حکم سنوں گا اور تعمیل کرتا رہوں گا۔ لیکن ایک بات ہے۔ ہاں بولیں۔ میں اس میدان میں نیا ہوں، اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس غلطی کو درست کریں اور مجھے گائیڈ کرتے رہیں کہ کس معاملے میں کیسی حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں مطمئن رہیں، ہم ایسا لائن آف ایکشن بتائیں گے کہ آپ سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوگی۔